اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 27 سے آج ہم حرف بحرف سیکھنا شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ڈیلی قرآن کی کلاس ہے، روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے اور مکمل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 26 مکمل ہوئی۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہے الذی الذین اسم موصولہ جملہ کہلاتا ہے، تو یہاں آپ کو الف کے اوپر جو ہے زبر زیر پیش وغیرہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یعنی اس پر زبر پڑھیں گے جہاں بھی یہ قرآن مجید میں آئے گا۔ اگر صرف یہاں سے اسٹارٹ کریں گے تو، اگر پیچھے سے کوئی چیز پلس ہو رہی ہے پھر وہ الگ چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں آیت، تو کیا پڑھیں گے؟ الذین، لام پہ تشدید ہے، اس کو سخت کریں گے، اور ذال پہ زبان نکالنی ہے تھوڑی سی، اور ذال کو یا سے پلس کرنا ہے، زیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ الذین الذین ینقضون، نون کلرفل ہے یعنی نون ساکن کہلاتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، نون ساکن پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ینقضون ینقضون۔ دیکھیں آج جو ہے ہلکا سا بخار بھی ہے اور تھوڑا سا گلا خراب ہے، اگر گلے میں کچھ کھانسی وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کروں گا بھرپور۔ الذین ینقضون، قاف پیش قو، ضاد واو پیش ذو، قضو نون زبرنہ، ان کو دونوں کو موٹا کریں گے، یہاں ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ ینقضون الذین ینقضون۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں دیکھ لیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک حرف کر کے سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری آیت بھی پڑھی جاتی ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ عہد اللہ، عین ہا زبر یہ ہا چشمے والی ہا، منہ سے ہوا نکالتے ہیں اس طرح، اس کو نکالا جاتا ہے، یعنی ہا وہ دوسری ہوتی ہے گلے سے نکالنے والی، ہا وہ الگ ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کرتے ہیں، یہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے دال کے اوپر تو لفظ اللہ کو موٹا کریں گے۔ عہد اللہ، عہد اللہ، عین کو گلے سے نکالنے کی مشق کریں، پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عہد اللہ من بعد میثاقہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد با آ جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ نون ساکن کنورٹ ہو جاتا ہے سمال میم میں یعنی چھوٹی میم میں، پھر اس میم کو ہم نے پلس کرنا ہوتا ہے میم کے ساتھ اور اس کے بعد با پڑھ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نون لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں، بلکہ اس کی جگہ ہم نے میم پڑھنی ہے، یعنی اس میم کو ملانا ہے اس میم کے ساتھ اور اس کے بعد با پڑھنی ہے، اور نون ساکن کی وجہ سے ہم نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم بعدی، دیکھیں میں نے میم کو میم کے ساتھ ملایا، اس کے بعد با پڑھی، ٹھیک ہے۔ میم بعدی، با عین زبر با، میم بعدی میثاقہ، سا پہ تھوڑی سی زبان نکالیں، سا، ٹھیک ہے۔ میثاقہ، میم بعدی میثاقہ، دیکھیں میثاقہ ہا پہ کھڑی زیر ہے تو نیچے کی طرف کھینچیں گے ایک الف کی لمٹ میں، قہ وَيَقْطَعُونَ، یہ جو کلر دیا ہوا ہے یہ قلقلہ کا ہے، یعنی قاف حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں ہم نے تھوڑا سا جھٹکے کی طرح پڑھنا ہے، جس طرح یق، یا قاف زبر یق، ٹھیک ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، طا عین، طا کو موٹا کریں، وَيَقْطَعُونَ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، میم پہ یہ مد ہے تو کھینچیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا کریں گے کیونکہ پہلے را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. ما أمر الله، ما أمر الله به، ہاں پہ یہ کھڑی زیر ہے اور مد ہے تو نیچے کی طرف کھینچیں گے. به ان یوصل، نون ساکن، یہ نون ساکن کے بعد جو حرف آئے اس پر یہ تشدید ہو تو وہاں جو ہے ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان یوصل، اور یہ کہ وہاں نون ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتی، یعنی یہاں آپ اس کو ان یوصل نہیں پڑھ سکتے، نون سمجھو کہ یہاں سے چلا جائے گا، صرف ناک میں آواز پیدا کر کے ہم نے حمزہ کے فوراً بعد یا پڑھ دینی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایوصل بھی آپ نے نہیں پڑھنا. ان یوصل، ان یو، ٹھیک ہے. ان یوصل، صاد کو موٹا کریں. ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یا فا پیش یف، سین دال واو پیش دو، نون زبر نہ، ٹھیک ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فا لام زیر فل، یہ یعنی پڑھیں گے فی الْأَرْضِ، ٹھیک ہے. اولئک، یہ پیچھے بھی بتایا واو نہیں پڑھا جاتا، اس پہ زبر زیر پیش بھی نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے. حمزہ کے بعد ڈائریکٹ لام پڑھنا ہے، لام کو ہم نے کھینچنا ہے، حمزہ پہ زیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اولئک، اس کو اولا نہیں پڑھیں گے. اولئک هم الخاسرون، هم میم لام پیش مل، ٹھیک ہے. هم الخاسرون، هم الخاسرون. اس پوری آیت کو ہم پڑھیں گے ابھی. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ٹھیک ہے. یہاں میں کھڑا ہو گیا، دوبارہ پیچھے سے پلس کروں گا، ساتھ پہ جو ہے ملانا ہی صحیح ہے. کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اگر یہاں کھڑے ہو گئے تو آگے وَيَقْطَعُونَ سے پڑھیں گے، لیکن یہاں میں ملاؤں گا. مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہاں میں کھڑا ہوں گا، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی وقفاً بھی. یا میرا سانس ختم ہو گیا تو کھڑے ہونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی کھڑے ہوتے وقت میں اس کو بھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. ما امر اللہ بھی، یہاں میں کھڑا ہو گیا، اب یہاں کھڑے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے پیچھے سے پلس کریں گے. یہاں سے دوبارہ ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں ہم رک جائیں گے، طا پہ رکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے الگ شروع کریں گے. اولئک هم الخاسرون. آیت نمبر 27 مکمل ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 28. دیکھیں یہ حرف ایک حرف قبر کا نور ہے. ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے روشنی، یعنی روشنی وہ جو بلب میں ہے، سیور میں ہے، لائٹ میں ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ روشنی کہلاتی ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ کی اور میری آنکھوں میں ہے، یہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کی روشنی اللہ کی ذات ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حرف ایک آخرت میں کام آنے والا ہے، قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے. بہرحال یہ ایک فائدے کی بات اللہ نے دی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 28. کیف تکفرون، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، چھوٹی کاف ہے، ٹھیک ہے. اس کو کاف یا زبر کئے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کئے نہیں. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، ٹھیک ہے. کیف تکفرون باللہ، دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے
تو لفظ اللہ کو باریک کرتے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یہاں زیر ہے با پہ، ٹھیک ہے، باللہ، اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ کیف تکفرون باللہ، یا نون ساکن پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، یہاں تا کے اوپر یہ 2 زبر ہیں تو 2 زبر یعنی تنوین پہ بھی ناک میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ امواتا، یہ کب کریں گے؟ جب آگے کوئی حروف حلقی نہ ہو۔ یہ ویڈیو میری نورانی قاعدے میں گزر چکی ہے حروف حلقی کے بارے میں، کہ وہاں ہم نے اس طرح ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی، یہاں کرنی ہے کیونکہ فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امواتا فاحیاکم، امواتا فاحیاکم، اس میم پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کریں گے، اس میم پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، اس میم پہ بھی ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، یعنی ان کو غنہ کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں، یہ عربی کے لفظ ہیں، سمجھ نہیں آتے، عوامی بات کرتا ہوں کہ غنہ ناک میں آواز پیدا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ثم یمیتکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم یحیی، یا حا پیش یح، یا زیر یی، یا پلس یا یی، ٹھیک ہے، یحییکم، ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، یہ لکھا ہے الیہ، لام یا زبر لی، الیہ، اس کو الیہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الیہ، الیہ ترجعون، ترجعون۔ اس آیت کو مکمل دیکھیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جعون، عین نکالیں، عین واو پیش عو، ٹھیک ہے، یہ ہے فاحیا، حمزہ یا زبر، حمزہ حا زبر اح، یا الف زبر یا، احیا، فاحیاکم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 28 مکمل ہوئی، آیت نمبر 29 شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 یہاں سے شروع ہے، دیکھیں، هو الذی، یہ الذی اس سے موصول ہے، اگر یہ الگ ہوگا یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الذی، زبر ہی پڑھنا ہوتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے کوئی چیز پلس ہو رہی ہے، جیسے کہ یہاں ہوا ہے، اب پیچھے والی چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس پہ زبر ہے، زیر پیش ہے، تو اسی کا حساب کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں الذی سے پہلے یہ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے تو واو لام سے پلس ہوگا، والذی، ٹھیک ہے۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر واللام زبر لا، واللہ ذال یا زیر ذی، هو الذی خلق لکم ما، یعنی میم ایک جیسی ہیں، ایک مخرج ہے، ایک جنس ہے، تو میم کو میم میں پلس کر دیں گے، ایک ہی میم پڑھیں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، کلر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لکم ما فی الارض، فا لام زیر فی الارض جمیعا، یہ تنوین ہے تو یہاں ناک میں آواز پیدا کریں گے، جمیعا، اگر یہاں کھڑے ہوں گے تو کس طرح؟ جمیعا، ملا کر پڑھیں گے تو جمیعا، یہاں ناک میں آواز پیدا کریں گے، میم کے اوپر تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ واو یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، مد ہے تو کھینچیں گے۔ ثم استوى
ثم استوى إلى السماء، حمزہ زیر ای لام سین، یہ یا نہیں پڑھیں گے، لام سین زبر لس سین زبر سا، الس، اور یہ میم الف مد زبر ما حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے. إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن، فا زبر فا سین واو زبر سو، واو کھڑا زبر واو پہ کھڑا زبر ہے اور تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے واو کو ہم نے سخت کرنا ہے اور کھڑا زبر کی وجہ سے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. فسواہن، یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ہا نون پیش ہن نون زبر نہ، یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے. فسواہن سبع، با یہ حروف قلقلہ میں سے، تو سین با زبر سب، عین زبر ع، سبع سماوات، سین زبر سا میم کھڑا زبر ما واو کھڑا زبر ما وا، کیا بنا سماوا، سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سماوا تا دو زیر تین، ٹھیک ہے. سبع سماوات، یہاں رکیں گے تو پڑھیں گے فسواہن سبع سماوات وہو بکلی، کاف لام پیش کل لام زیر لی، کلی بکلی شیئن، شین یا زبر شی، اس کو آپ نے شین یا زبر شے نہیں پڑھنا، یہ مجہول کہلاتا ہے، یہ عربی میں نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جگہ ہے قرآن مجید میں مجریہا، بس وہ مجہول ہے، باقی سارے معروف ہیں، کم جگہوں پر مجہول ہیں. یہ دیکھیں حمزہ دو زیرین، کیا بنے گا شیئن، ٹھیک ہے. شیئن علیم، دیکھیں یہاں دو زیر ہیں، تنوین ہے، لیکن پھر شیئن نہیں کیا، کیوں؟ یہ حروف ہلکی سامنے موجود ہے، عین، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو یہ حروف ہلکی آ گیا، تو یہاں انہوں نے کلر بھی نہیں دیا اور یہاں ہم نے ناک میں آواز بھی پیدا نہیں کرنی، جیسے کہ اوپر ہم پیدا کر دی. یہ دیکھ لیں دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، تو ہم نے یہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے کیونکہ یہ تھا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. تو وہ نورانی قاعدے میں حروف ہلکی کے بارے میں ویڈیو گزری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر، ٹھیک ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم علیم، اس آیت کو مکمل دیکھیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، یہاں کھڑے ہو گئے، اب پیچھے سے پلس کریں گے، جميعا ثم استوى إلى السماء، یہاں سانس رک گیا تو رکیں گے اسی طرح، ٹھیک ہے. سما کچھ رکتے ہیں، الى السماء، یعنی سانس آپ کا ختم ہو رہا ہے، وقف کر رہے ہیں، تو وقف تو ای سے نہیں ہوگا، وقف ہوگا الى السماء، یہ وقف کر لیا آپ نے. اب یہاں رکنے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے ہم نے دوبارہ پیچھے سے ملانا ہے. الى السماء فسواهن سبع سماوات، سماوات وهو بكل شيء عليم، یہاں میں کھڑا ہو گیا، تو پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، وقف کر لیا، سانس لے لی، آگے سے الگ شروع کیا. وهو بكل شيء عليم، یہ آیت مکمل ہوئی. وقف جب بھی آپ کریں تو وقف کے طریقے سے کریں، جہاں بھی سانس لیں، اور پیچھے سے پلس کر کے ملا کر پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اگر وہاں رکنے کی کوئی علامت ہے تو آپ رک سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں تو ہے تو رک گئے. دیکھیں 3 آیتیں ہوئی ہیں، چوتھی بھی پڑھنی تھی، آگے بھی پڑھنا تھا، لیکن آج تھوڑی سی کھانسی بھی ہے، بخار آپ کو بتایا، دعا فرمائیں سب، اور اللہ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ تعالی شفا دے گا. کل جمعہ ہے انشاءاللہ، اس میں کچھ مزید زیادہ پڑھ لیں گے، اور یہ رکوع بھی پورا ہوا ہے، تو یہاں مناسب نہیں ہے کہ آگے سے شروع کریں، کیونکہ رکوع جو ہے یہ ایک مطلب موضوع
ایک بات پوری ہوتی ہے، بات کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہاں یہ رکوع دیتے ہیں. یہ رکوع ہے عین، پیچھے بھی بتا ہے، نیچے 3 لکھا ہے، اوپر 3 لکھا ہے کہ سورت کا بھی تیسرا رکوع، پارے کا بھی تیسرا رکوع، کیونکہ ساتھ میں شروع ہیں، پارہ بھی اور سورت بھی. تو یہاں یہ 3 آیتیں مکمل ہوئیں، یعنی 29 آیتیں مکمل ہوئیں. کل یہاں سے انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ یہ 30ویں آیت سے ہم شروع کریں گے. دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.